اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایت بیست و دوم کیسے پڑھیں گے؟ حکایت بیست و دوم عبارت آپ نے صحیح پڑھی ماشاءاللہ. اب میں پڑھتا ہوں اس کو بھی سن لیجئے. 22ویں حکایت 22ویں بادشاہ دانش مند را تلبید و گفت می خواہم کہ ترا قاضی این شہر کنم. ایک بادشاہ نے ایک عقل مند کو بلایا. ایک بادشاہ نے وہ گفت اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو اس شہر کا قاضی بناؤں. کنم کا معنی ہوتا ہے کروں، مطلب بناؤں. ایک بادشاہ نے ایک عقل مند کو بلا کر کہا یا بلایا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو اس شہر کا قاضی کروں بناؤں. دانش مند گفت لائق این کار نیستم. عقل مند نے کہا، عقل مند نے اس کام کا میں لائق نہیں ہوں. اس کام کا میں لائق. بادشاہ پرسید چرا. بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ اے بھائی تو عقل مند آدمی ہے، تیری عقل مندی دانش مندی کی وجہ سے میں تجھے بنانا چاہتا ہوں اور تو کہتا ہے میں اس کا لائق نہیں ہوں. کیوں؟ جواب داد کہ آنچے گفتم اگر راست گفتم مرا معذور دارین و اگر دروغ گفتم پس دروغ گورا. کیسے بولیں گے؟ دروغ گورا قاضی کردن مصلحت نیست. اس نے جواب دیا، جواب داد اس نے جو کچھ میں کہوں، آنچے گفتم جو کچھ میں کہوں اگر سچ کہوں، اگر میں تو مجھ کو معاف رکھیے. معذور دارین معاف رکھیے. وہ اگر دروغ گفتم اور اگر جھوٹ کہوں، اور اگر میں جھوٹ کہوں تو جھوٹے آدمی کو قاضی کرنا مصلحت نہیں ہے. بادشاہ سلامت، اگر میں سچ کہوں گا تو آپ معاف رکھیے گا کیونکہ آپ کو سچ پسند نہیں ہوگی. سچی بات کڑوی ہوتی ہے تو مجھ کو معاف کیجیے گا. اور اگر میں جھوٹ کہوں تو جھوٹے کو قاضی کرنا مصلحت. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جس سے جھوٹ پناہ مانگتی ہے. جو جھوٹ بولنے میں ماہر ہو جاتا نہیں تو اس کے بارے میں کہا جاتا یار تجھ سے تو جھوٹ بھی شرم کرتی ہے. ترجمہ آ گیا. بادشاہ عذر دانش مند پسندید و او را معذور داشت. بادشاہ نے عقل مند کی عذر کو پسند کیا اور اس کو معاف رکھا. ٹھیک ہے. حکایت بیست و سوم 23ویں حکایت. 23ویں کوسی را گفتند می خواهی که پشت تو راست شود
یا پشتے دیگر مردما ہمچو پشتے تو کوز گردد. کوز کہتے ہیں، کوزا کہتے ہیں کبڑا کو، جس کی پیٹھ ٹیڑھی ہو گئی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا، کسی کی پیٹھ پیچھے کو نکل جاتی ہے اور آدمی جھک جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کبڑا. اس کو فارسی میں کہتے ہیں کوزا. صحیح ہے؟ تو کوزے را گفتن، ایک کبڑے کو لوگوں نے کہا. ایک کبڑا کو لوگوں نے کہا تو چاہتا ہے کہ تیری پیٹھ سیدھی ہو جائے یا دوسرے لوگوں کی پیٹھ تیرے پیٹھ کی طرح کبڑا ہو جائے. اے کبڑا، تیری پیٹھ نکل چکی ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری پیٹھ سیدھی ہو جائے، یا یہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی پیٹھ تیرے پیٹھ کی طرح کبڑا. گفت میں خواہم کہ پشتے دیگر مردما کوز گردد. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کی پیٹھ کبڑا ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کی پیٹھ کبڑا ہو جائے. کیا تا ازاں چشم کے دیگراں مرامی بینک من آہارا ہم بینم، تاکہ جن آنکھوں سے دوسرے لوگ مجھ کو دیکھتے ہیں میں بھی ان لوگوں کو دیکھوں. تاکہ جن آنکھوں سے دوسرے لوگ مجھ کو دیکھتے ہیں میں بھی ان لوگوں کو دیکھوں. نہیں سمجھے؟ کبڑا آدمی ہے، سب اس کو ترچھی آنکھ سے دیکھتا ہے، دیکھو یار یہ عیب والا ہے. اب اس کو جب دوسرے لوگ ترچھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، گھور گھور کے دیکھتے ہیں، اس کو شرم محسوس ہوتی ہے. نہیں محسوس ہوگی؟ عیب دار ہے، حالانکہ بنانے والا تو اللہ عز و جل ہے. تو اس نے کہا کہ لوگ مجھ کو بہت ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ میری ہی طرح ہو جائے تاکہ میں بھی ان کو دیکھوں. حالانکہ اس کو ایسا نہیں چاہنا چاہیے تھا، اس کو یہ چاہنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا کہ میری پیٹھ سیدھی ہو جائے، مگر الٹے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. ہو گیا حکایت 24، 24ویں حکایت، 24ویں جس کو آپ اپنی زبان میں 24 بولتے ہیں. دانش مند مصاحب بادشاہ بود و موے ریش خود می کند. ایک عقل مند بادشاہ کے ساتھ تھا. ایک عقل مند ہاں ساتھی تھا، بادشاہ کا ساتھی تھا. موے ریش خود، اپنی داڑھی کا بال اکھاڑتا تھا. اپنی داڑھی کا بال، ہاں اس کی عادت تھی، وہ داڑھی کا بال اکھاڑتا رہتا تھا. روز بادشاہ اورا گفت کہ اگر بارے دیگر موے ریش خواہی برکند بر تو سیاست خواہم نمود. ایک دن بادشاہ نے اس کو کہا، ایک دن بادشاہ نے اس کو کہا کہ اگر بارے دیگر، اگر دوسری بار، اگر یا کہیے دوبارہ، اگر دوبارہ، اگر دوسری بار موے ریشے خواہی برکن، داڑھی کا بال تو اکھاڑے گا. اگر دوسری بار
تو داڑھی کا بال اکھاڑے گا، بردو سیاست خام نمود، تجھ پر سزا لگاؤں گا، تجھ کو سزا دوں گا، تجھ کو سزا دوں گا۔ ہو گیا ترجمہ۔ بعد چند روز دانش مند کارے کرد کے بادشاہ برو مہربان گردی۔ چند دنوں کے بعد، چند دن کے عقل مند نے ایک ایسا کام کیا، دانش مند کارے کرد عقل مند نے ایک ایسا کام کیا کہ بادشاہ اس پر مہربان ہو گیا۔ چند دن کے بعد عقل مند نے ایک ایسا کام کیا کہ بادشاہ اس پر مہربان ہو گیا۔ پورا گفت اس کو کہا، اس کو یعنی بادشاہ خوش ہو گیا اور خوشی کے مارے اس کو کہا، ہر چے بخواہی تورا بخشم، جو کچھ تو چاہے تجھ کو میں بخشوں۔ ہاں، جو کچھ تو چاہے گا میں تجھ کو بخش دوں گا۔ دانش مند گفت ریشے مند مرا ببخش۔ عقل مند نے کہا مجھ کو میری داڑھی بخش۔ عقل مند نے کہا مجھ کو میری داڑھی بخش، دیگر ہیچ نمی خواہم، دوسرا کچھ میں نہیں چاہتا، دوسرا کچھ میں نہیں چاہتا۔ بادشاہ تبسم کر و گفت، بادشاہ مسکرایا اور کہا، اگر خوشی تو در ہمین است بخشیدم، اگر تیری خوشی یہی ہے یا پھر اسی میں ہے تو میں بخشا، اگر تیری خوشی اسی میں ہے بخشیدم، میں نے بخشا۔ سمجھ شریف میں بات کچھ آئی، انسان عادت کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے، وہ چاہتا تو بادشاہ سے کچھ بھی مانگ سکتا تھا، مگر وہ داڑھی اکھاڑنے پر مجبور تھا، اس کو وہی عادت پڑی تھی تو اس نے اس سے وہی مانگا۔ بری عادت اپنی نہیں بنانی چاہیے، اچھی عادت بنائیے، گنگنائیے تو نعت مصطفیٰ حمد خدا، پڑھیے تو تلاوت کلام ربانی، قرآن مجید، فرقان حمید، بات کیجئے تو اسی گلزار دوستہ کی حکایات پر گفتگو کیجئے، دنیا کی لا یعنی قصہ کہانی نہ بیان کیجئے، اچھی عادت بنائیے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھے بغیر سکون نہ ملے۔ سمجھ شریف میں بات آئی، کیونکہ انسان عادت کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اچھے کام انجام دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور عبادت سمجھ کر اچھے کاموں کی عادت بنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ چلیے سبق یہیں تک، دعائے خیر میں یاد، اللہ حافظ، خدا حافظ۔